السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور کافی دنوں کے بعد میرا خیال ہے پورے ایک ویک کے بعد میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں. شام کا وقت ہو رہا ہے اور میرے تھمبنیل پر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں ایک ایونٹ پلانر کیسے بنی اور کیا میرا جرنی کس طرح سے اسٹارٹ ہوا ہے. اس وقت ہو رہے تھے شام کے 5 بج رہے تھے، عصر کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا دیکھوں پارک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ معمول بچے وغیرہ جو ہیں وہ اس وقت کھیل رہے ہیں پارک میں اور کافی اچھا موسم ہو رہا تھا. اور آج میرا پلان تھا کہ شام کے لیے میں تورئی گوشت بناؤں گی، اور کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو شام کے ٹائم پہ چائے نہ پی جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وقت بس چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں. تو بس میں کچن میں آ گئی تھی کہ میں چائے بنا لوں میں اپنے لیے. اور کیونکہ لنچ بھی اسکپ ہو گیا تھا آج، تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک سلائس بھی کھا لیتے ہیں. ہاں جی، تو جیسے میرے تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا جرنی کیسے شروع ہوا ایک ایونٹ پلانر. تو بس اٹ واز اے کو انسیڈنٹ. ویسے تو مجھے بہت زیادہ شروع سے میرا پیشن تھا کہ میں ایونٹ پلاننگ وغیرہ کروں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کہاں جانا چاہیے، کہاں سے اس کی بیک گراؤنڈ نالج حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ میں اس چیز کو بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتی کہ کسی فیلڈ میں آپ انٹر ہوں وداؤٹ گیٹنگ اینی نالج اباؤٹ دا فیلڈ. تو اس کے لیے میں کسی انسٹیٹیوٹ کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو چانس بنے اور میں اس کے بارے میں کوئی بیک گراؤنڈ نالج وغیرہ حاصل کروں. بٹ ہوا یہ کہ میری ایک کزن ہے، میری چھوٹی خالہ کی بیٹی ثنا، تو وہ جاب کر رہی تھی کہیں پہ، تو اس کی ریکوائرمنٹ تھی ایونٹ مینجمنٹ کا کورس. تو بس وہ اب ایڈمیشن لینے گئی کیسبٹ یونیورسٹی جو شارع فیصل پر بنی ہوئی ہے. تو وہ ایونٹ مینجمنٹ کا کورس بھی کرواتے تھے وہ لوگ نا. اچھا، اس وقت میں نے اپنی کوکنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے اور آئل ڈال کے بس میں اس میں چکن ڈالوں گی اور اس کو بوائل وغیرہ، مطلب اس کو ڈی فروسٹ کر لوں گی کیونکہ چکن بالکل جمی ہوئی تھی. اور پیاز میں نے پہلے براؤن اس لیے نہیں کی کیونکہ میں اس میں جو ہے وہ براؤن انینس یوز کر رہی ہوں، آلریڈی جو فرائیڈ انینس ہوتی ہیں وہ یوز کر رہی ہوں. تو اچھا، میں اب اپنی کنٹینیو کرتی ہوں اپنی سٹوری، اپنی ایونٹ مینجمنٹ جرنی کی سٹوری. تو کیسبٹ یونیورسٹی اسے جانا تھا ایڈمیشن لینے کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. میں نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں. جب میں ساتھ گئی وہاں پر اور اس کا پروسیجر ہوا ایڈمیشن وغیرہ کا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی لے لیں ایڈمیشن. تو میں نے سوچا کہ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اور شوق تو مجھے پہلے سے ہی تھا. میں نے بھی فیس جمع کرا دی اور ایڈمیشن لے لیا. اور اس کے بعد سنڈے ٹو سنڈے ہماری کلاس ہوتی تھی، کافی لمبی کلاس ہوتی تھی، 3-4 آورس کی کلاس ہوتی تھی. اس میں ٹیچرز بھی ہمیں اچھے ملے جو ہمیں ایونٹ مینجمنٹ کو بہت ڈیٹیل میں اور ڈیپتھ میں وہ ہمیں پڑھاتے تھے، کیس اسٹڈیز کرواتے تھے. تو بڑا مزہ آیا اور بہت انجوائے کیا اس چیز کو. اور جو چیز آپ کو اچھی لگے اور آپ کو انٹرسٹ ہو جس چیز میں، تو اس میں آپ بالکل آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو بس کافی زیادہ اچھا وہ کورس ہمارا چلا، اور اس کورس کے دوران ہی میں نے اپنی کمپنی لانچ کر دی تھی. بڑا ریسرچ کر کے میں نے اپنی کمپنی کا نام ایونٹ کرافٹرز رکھا، اور پھر ہمارے ٹیچرز نے ہماری ہیلپ کرائی اور ہم نے کمپنی کو رجسٹر کیا اپنے
جو ہے وزٹنگ کارڈز بنائے. اور میرے ساتھ جو میرا گروپ تھا اس میں میری کزن ثنا جو میری چھوٹی خالہ کی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے میں کیسبٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ایونٹ مینجمنٹ میں، وہ تھی میری کمپنی میں. اور اس کے ساتھ جاسرا، وہ بھی ہماری کلاس فیلو بھی تھی اور بہت زیادہ کلوز تھی ہمارے ساتھ، تو وہ بھی میری کمپنی میں پارٹ تھی. تو بس ہم 3 ممبرس تھے اور ایونٹ کرافٹرز تھی. اس وقت کیسبٹ یونیورسٹی میں 3 بیچز تھے ایونٹ مینجمنٹ کے، تو کافی بڑے بڑے بیچز تھے. 50 اسٹوڈنٹس ایک بیچ میں ہوتے تھے، تو 3 بیچز تھے. اور بڑا لوگوں کو اس وقت حیرت ہوئی اور کچھ لوگ جیلس بھی ہوئے جو ہمارے ساتھی اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا. تو ہمارے ٹیچرز کی بہت زیادہ اپریسیشن ہمیں ملی، اور اسی دوران کچھ زیادہ ہی ہم ڈیئرنگ تھے، تو ایک کمرشل کانسرٹ ہم نے اسی وقت اناؤنس کر دیا جس وقت ہم ایونٹ مینجمنٹ پڑھ رہے تھے کیسبٹ یونیورسٹی میں. اور اس کے بعد بجائے کہ یہ ہوتا کہ دوسرے بیچز جو تھے وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے اور ہمارا ساتھ دیتے یا ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے اس چیز میں، ہم نے انوائٹ بھی کیا لوگوں کو کہ وہ آئیں اور اس کا حصہ بنیں، بٹ ایسا نہیں ہوا. پوری جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، 100-150 اسٹوڈنٹس، اس میں سے کسی نے بھی مطلب ہمارا ساتھ دینا پسند نہیں کیا. اور کافی زیادہ جیسے اسٹینڈیز لگی ہوتی تھیں یونیورسٹیز میں، تو اس میں ڈیٹ چینج کر دینا پین سے، اور کافی ساری اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اور لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری ہم نے، اور ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ ہم نے بحریہ آڈیٹوریم کارساز پہ ہم نے ایک چھوٹا سا کانسرٹ کیا جو کہ بہت ہی سکسیزفل اور بہت پیارا سا ایک ایونٹ ہوا، جس نے ہمارے مورال کو بہت، ایٹ لیسٹ میرے مورال کو تو بہت زیادہ بوسٹ کیا. شروع میں جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ آپ کو ملتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے کچھ کزنس، میں نام نہیں لوں گی ان کا، وہ آئے تھے ایونٹ اٹینڈ کرنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ میننگ فل اسمائلس دے رہے تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے ایونٹ. اور ایک اور بھی انسیڈنٹ ہوا جو میں آنے والے ویڈیوز میں شیئر کروں گی. تو بہرحال لوگوں نے بہت زیادہ ڈسکریج کیا، اور گھر والے بھی کافی زیادہ پریشان تھے، میرے فادر، کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں. بٹ میں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ایونٹ کر دیا. اور کیسبٹ یونیورسٹی کی فیکلٹی نے بھی وہ ایونٹ اٹینڈ کیا اور ہمیں بہت زیادہ اپریسیشن ملا. اور ہماری جو پرفارمنس تھی اس پر، یعنی جو ایگزامز ہوئے اس میں بھی فرسٹ پوزیشن تھی میری. اور اس کے علاوہ ایونٹ کرنا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو جب ہمارا کانوکیشن ہوا تو فرسٹ پوزیشن مجھے دی گئی، اور میری ہی ٹیم ممبر جاسرا، ان کو سیکنڈ پوزیشن ملی پورے بیچ میں. اور تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ ثنا، جو میری کزن ہے، خالہ کی بیٹی، اس کو ملی. تو تینوں پوزیشنز، ٹاپ پوزیشنز جو تھی وہ ایونٹ کرافٹرز کو مل گئیں کیسبٹ یونیورسٹی میں. اور یہ بات ہمارے جو دوسرے بیچز کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو سخت ناگوار گزری، اور بہت سارے لوگوں نے جو آج بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں، انہوں نے کانوکیشن کا بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ جی یہ تو فیوریٹزم ہو رہا ہے. بٹ ہمارے جو پروفیسرز تھے، فیکلٹی تھی، انہوں نے یہی سوچا کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ جو ہے اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے. اور پھر ایک سیریمنی ہوئی جس میں مجھے گولڈ میڈل ملا. تو یہ ساری چیزیں جو اس سے مورال جو ہے وہ بوسٹ ہوتا گیا، اور ہم نے اپنے آپ کو پروف بھی کیا. جو 150 اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی کمپنیز کھولیں، کچھ عرصے کام بھی کیا، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا کام. اور الحمدللہ ایونٹ کرافٹرز جو ہے وہ آگے بڑھتی گئی، اور الحمدللہ وی آر اے نون نیم ان کراچی رائٹ ناؤ. تو بس اس طرح ہم محنت کرتے گئے، کیونکہ جب کسی چیز میں پیشن ہوتا ہے نا تو آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں
کراچی میں لیڈیز کا اس طرح کوئی بھی بزنس کرنا بیحد مشکل ہے، اور جہاں آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کے آپ کو جو ہے وہ چیٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری پرابلمز آتی ہیں اس فیلڈ میں، جو میں آپ کے ساتھ اپنے ویڈیوز میں ذکر کرتی جاؤں گی، جو میں نے فیس کی ہیں چیزیں. لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا، تو ہم آگے بڑھتے گئے. اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی آئیں گے جنہوں نے مجھے جو ہے چیٹ کیا، تو میں اس لیے نہیں ان کے نام لوں گی کہ میں ان کو کوئی ان کی انسلٹ کرنا چاہتی ہوں، یا میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی کانفلکٹ ہو یا کچھ ہو، ایسا کچھ نہیں، بٹ ایک جرنی ہے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو اور یہ دیکھیے میں نے اپنا جو ہے تورئی گوشت بھی کافی حد تک بنا لیا تھا باتوں میں، اور بس اب بننے ہی والا تھا. چکن تو ہماری ہاف ڈن ہو ہی گئی تھی، اس میں کوئی خاص ایسے مسالے نہیں ایڈ کیے تھے، وہی جو سوکھا دھنیا، سرخ مرچ، نمک اور زیرہ پاؤڈر اور ہلدی، بس اور کچھ بھی نہیں، اور لہسن ادرک کا پاؤڈر، اور اس میں نے فرائیڈ انینس ڈالے تھے، اور کچھ بھی نہیں. ابھی میں تورئی ایڈ کر دوں گی اور بس ہمارا سالن ڈن ہو جائے گا. تو بس آج مجھے آپ لوگوں سے یہی شیئر کرنا تھا کہ آج میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ میں اس فیلڈ میں آئی کیسے، اور جب میں آ گئی تو پھر ایک کمپنی لانچ کی، اور اس کمپنی کو ہم آج تک رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. لیکن میں ان چہروں کو کبھی بھی نہیں بھولی، آج تک نہیں بھولی، جو میرے فرسٹ ایونٹ میں آئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائلز پاس کر رہے تھے، اور دیور شور دیور کنفرم کہ میں کامیاب نہیں ہونے والی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہیں کا یہیں رہ جائے گا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھایا کہ ایسا نہیں ہے، محنت کسی کی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. تو یہ دیکھیے میں نے تورئی بھی ڈال دی تھی اس کے اندر، اور بہت یمی سے ہمارے کھانا بنا تھا، اور پھر اس کو ہم نے انجوائے کیا تھا جو کی روٹی کے ساتھ. جی بالکل، جو کی روٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور جب میں یہ بینیفٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ بھی یقیناً سوئچ ہو جائیں گے گندم کی روٹی سے جو کی روٹی کی طرف. اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتی ہے، پلس یہ کہ آپ کے انٹرنلی آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتی ہے. پھر آپ کا جو اگر آپ ویٹ لاس جرنی میں ہیں تو آپ کو آپ لوگ واقع کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے پراپر جو ہے وہ ڈائٹ لینی ہے، بٹ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو آپ چینج کر دیں. آپ پراپر کھانا کھائیں، آپ روٹی بھی کھائیں، بٹ آپ جو ویٹ کی روٹی ہے اس کو آپ ریپلیس کر دیں بیسن کی روٹی سے کسی دن، اور کسی دن جو ہے وہ اوٹس روٹی، جو کہ آپ یوٹیوب پہ بھی کافی اس کے ویڈیوز وغیرہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو وہ ویٹ لاس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہے، اور آپ اس کو نارمل کھانا کھائیں اور روٹی بھی کھائیں، اور لیکن روٹی جو ہے اس کو آپ چینج کر دیں، آپ گلوٹن فری کر دیں، یعنی کہ اوٹس روٹی یوز کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ 1 منتھ کے اندر آپ کافی زیادہ کنسیڈریبل جو ہے نا ویٹ لاس آپ کا ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے بھوکا رہنا پڑے اور ہارڈ شپس کرنی پڑے. اور آئی ایم ناٹ این ایکسرسائز پرسن، تو مجھے ایکسرسائز وغیرہ کا زیادہ شوق نہیں ہے، تو میرے لیے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ثابت ہوئی کہ ایسی روٹی جس میں ایکسرسائز بھی نہ کرنا پڑے بٹ اسٹل یو لوز ویٹ. بس آج اتنا ہی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.